دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر خلیفہ یا حاکم وقت فاسق اور فاجر بھی ہو جائے نا تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر زمینیں بھی تباہ ہوں گی, مویشی بھی تباہ ہوں گے, پورا ایک نظام فطرت تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں. اگر امام علی مقام مکہ المکرمہ میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اعلان کرتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے, یزید کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے, پھر سوال بنتا تھا کہ اصحاب رسول نہیں آئے. وہ 8 ذی الحج اور حج کا عمرے میں بدلنا, اعلان کرنا کہ میں جا رہا ہوں, اس کے باوجود پتہ نہیں تھا کسی کو. غلط نہیں کہہ رہا, ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی. امام کے علی سامنے حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے, کوفہ میں چلے جاتے ہیں, تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا, وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. دیکھیں خلافت اس وقت میں کس کے پاس تھی؟ یزید بن معاویہ کے پاس تھی. خلافت تو نہیں, ملوکیت کہہ لیں. تو ایک ہی چیز ہے نا. امام حسین علیہ السلام صلح حسن کے اندر موجود تھے. اس جگہ کو ہم نے سمجھنا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. صلح حسن ہوئی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, اس میں شرائط ہیں, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بعد میں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حکمران بنا دیا گیا. امام حسین نے معاویہ کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے. امام حسین اگر وہ اسی طرح برقرار رہتے تو صلح نہیں رہی نا, وہ صلح نہیں رہی, اس کی شرائط ختم کر دی گئی, توڑ دی گئی. اس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے امام حسین نے قیام تو ویسے بھی کرنا تھا, اس حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا. تو وہ پھر معاویہ بن ابی سفیان ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یزید وہاں پہ جب آ جاتے تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج قیام کیا, کیونکہ اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی. شرعی حیثیت اس کی ختم ہوتی ہے جس کی بنتی ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کی بنی کیسے تھی. پھر اس کے بعد یہ لوگ جو آج کل صلح حسن کے نام لیتے ہیں, یہ جس روایت کو بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں, اویس بھائی اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ سردار اور آقا ہے. اور ان لوگوں نے کس کو سید اور آقا بنا دیا. سید کا یہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں غیر کے لیے ناجائز ہے. اچھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا الحسن, سیدنا الحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء العالمین. یہ سید سیدہ یہ ان اصحاب قدسیہ کے ساتھ لگیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سید غیر کے ساتھ نہیں لگیں. خاندان رسالت کے آگے بالکل لگے گا, یہ سید کسی غیر کے لیے احتراماً بھی سید کہنا صحیح نہیں. سیدنا سیدنا یہ مناسب ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بات کی بدعت ہے, بعد میں لوگوں نے آغاز کیا. موضوع پہ آتے ہیں. امام حسین جیسی شخصیت, میں آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں, ہماری روحیں وہاں پہ بھٹکتی پھریں اور وہیں پہ راہ پا جائیں, اللہ کرے. وہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ ان کے نانا کا ہے, مدینے میں ان کو طلال بدر علینا کہہ کے ویلکم کیا گیا ہے. کیا اسباب ہے کہ مدینہ چھوڑنے پہ آپ مجبور ہیں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. جی, ساتھ کیوں نہیں جا رہے سارے لوگ؟ مجھے ایک بچپن کا سوال ہے کہ بڑی تعداد میں اصحاب رسول ان کے فرزندان ساتھ میں جائیں نا, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر خلیفہ یا حاکم وقت فاسق اور فاجر بھی ہو جائے نا تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر زمینیں بھی تباہ ہوں گی, مویشی بھی تباہ ہوں گے, پورا ایک نظام فطرت تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں. نہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا. باغی کیسے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا. ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی. امام کے علی سامنے حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے, کوفہ میں چلے جاتے ہیں, تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا, وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. مکہ اور اگر ابابیل نہ آتے تو کیا خانے کعبہ بچ جاتا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے فتنوں والی روایات تھیں صحابہ کرام کے سامنے, انہوں نے رخصت پہ عمل کیا ہے. اب میرے پاس دو موقف ہیں. بیعت کا تقاضا, ایک فاسق فاجر کا حکمران ہونا جس کو ہم سب مان رہے ہیں, مگر سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ جا رہے ہیں تصادم کی طرف, یعنی ایک آپ آواز اٹھانے جا رہے ہیں. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگ بھی جن کے سامنے یہ رائے ہے کہ فساد نہ ہو, اختلاف نہ ہو, کھیت کھلیان خراب نہ ہو, تو دونوں میں سے صحیح کون ہے, غلط کون ہے؟ کیا وہ بغاوت کے اوپر انسائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں خلافت اس وقت میں کس کے پاس تھی؟ یزید بن معاویہ کے پاس تھی. خلافت تو نہیں, ملوکیت کہہ لیں. تو ایک ہی چیز ہے نا, نہیں ہے. حضور والا تخت, آج آپ پرائم منسٹر کہہ لیں. تخت کی بات ہے, چلیں آپ کی ملوکیت اس کے پاس تھی. تو امام حسین علیہ السلام صلح حسن کے اندر موجود تھے. اس جگہ کو ہم نے سمجھنا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت زیادہ. صلح حسن ہوئی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ, اس میں شرائط ہیں, اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بعد میں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یزید بن معاویہ کو حکمران بنا دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین نے معاویہ کو خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے, اور یہ کیونکہ صلح کی شرائط کو توڑ دیا گئی ہے. یہ یزید کے والد کو خط لکھا. جی, امام حسین اگر وہ اسی طرح برقرار رہتے تو صلح نہیں رہی نا, وہ صلح نہیں رہی, اس کی شرائط ختم کر دی گئی, توڑ دی گئی. اس میں سے پہلی جو شرط تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے امام حسین نے قیام تو ویسے بھی کرنا تھا, اس حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا. تو وہ پھر معاویہ بن ابی سفیان ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یزید وہاں پہ جب آ جاتے تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج قیام کیا, کیونکہ اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی. اس حکومت کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی تھی, کیونکہ شرعی حیثیت اس کی ختم ہوتی ہے جس کی بنتی ہو. میں کہہ رہا ہوں اس کی بنی کیسے تھی؟ نہیں, مراد یہ ہے کہ دیکھیں صلح حسن کے نتیجے میں
تو وہ صلح کے نتیجے میں چلے اہل سنت کسی درجے میں ہم یہ تو مان لیتے ہیں نا کہ ملوکیت کا آغاز ہوا, خلافت کا ایک اختتام ہوا, ملوکیت کا آغاز ہوا, اور وہاں پہ ہم یعنی وہ رویہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو یزید کے بارے میں اہل سنت کا ہے, یہ ہمارا ایک یعنی ایک موقف ہے. لیکن جب یزید حکومت کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف یعنی وہ صلح باطل ہو جاتی ہے, جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد اختتام ہو گیا اور اس کا پھر کوئی یعنی کوئی وجود نہیں رہتا ہے. اسی طرح صلح حسن کی اختتام ہو گیا, کیونکہ وہ یزید کو حکمران نامزد کر دیا گیا, کیونکہ اس شرط کے اندر یہ تھا صلح کے اندر کہ اگر امام حسن علیہ السلام وہ موجود ہوں تو اقتدار ان کو ملے گا. اچھا, یعنی ان کے پاس آئے گی, یزید کو خلیفہ نہیں ملے گا, یہ ہے ہی نہیں, یعنی نسلی بادشاہت اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا کیا گیا تو صلح ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, یہ اس کی شرائط میں سے ہے. نہیں اگر کیا گیا تو ہو جائے, تو لہٰذا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جو آج کل صلح حسن کے نام لیتے ہیں, یہ جس روایت کو بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں اویس بھائی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ سردار اور آقا ہے. اور ان لوگوں نے کس کو سید اور آقا بنا دیا, یعنی سید اور آقا, سید کا یہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں غیر کے لیے ناجائز ہے. اچھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا الحسن, سیدنا الحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء العالمین. یہ سید سیدہ یہ ان اصحاب قدسیہ کے ساتھ لگیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سید غیر کے ساتھ نہیں لگیں. خاندان رسالت کے آگے بالکل, یہ لگے گا, سید کسی غیر کے لیے احتراماً بھی سید کہنا صحیح نہیں, سیدنا سیدنا یہ مناسب ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ بات کی بدعت ہے, بعد میں لوگوں نے آغاز کی. میں اسی سوال کے ریفرنس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, اختتامی لمحات ہے میرے پاس. یہ جو واقعہ کربلا ہے ظاہر تاریخ کا دردناک واقعہ ہے, میں اس کو مختلف طریقے سے امیجن کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی, یعنی خون رسول ہے. مگر ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس واقعے کے بعد اور اس سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اگر آج کے دور میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم ویسے ہی لوگ ہوں گے, ہماری کیٹیگری کون سی ہوگی, یا تو ہم لشکر یزید میں ہوں گے 1, یا پھر لشکر امام حسین میں ہوں گے 2, جو بہت کم چانسز ہیں, اس وقت بھی کم تھے, یا پھر ہم ان لوگوں میں ہوں گے جو بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہیں بغاوت نہ ہو جائے, کہیں کھیت کھلیان خراب نہ ہو جائے, کہیں بھی نہیں جائے, نیوٹرل ہوں گے ہم لوگ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس سے پہلے ایک بات میں کر دوں, جو آپ معاہدے کی بات کر رہے تھے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو معاہدہ تھا وہ امام حسن کے ساتھ تھا, اور جب امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد پھر ہم ان کی طرف چیز منسوب نہیں کریں گے, کیونکہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا. نہیں, اپنی زندگی میں منعقد کیا نا, اپنی زندگی آخری دور کے اندر خلیفہ حکمران منعقد کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, کہاں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت حسینی ہیں کتنے ہیں. اب تو بات حسینیت اور یزیدیت سے بھی بہت آگے چلی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا کوئی واقعہ رونما بھی نہیں ہوگا. اگر ہو جائے فرض کریں, ہماری کیٹیگری کیا ہوگی, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وہ تو تینوں ہی کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں, نہیں, ہم مگر اللہ اور حسین کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. نہیں, حسین کے ساتھ ہوں گے نا, زمانہ ہے ہی حسین کا, اس وقت اس زمانے جنت حسین کی ہے, امام حسین کے ساتھ دین حسین کا ہے. مولا علی سے کسی نے ہم حسین, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حقیقت میں اس وقت ہوتے تو میں کہاں کھڑا ہوتا. ہاں, تو میں امام حسین کے ساتھ ہوتا, اور کہاں یہی ہوتا بات ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ, اصل میں یہ آپ کو بتا دوں نا, اصل میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. امام علی مقام جو کوفہ تشریف لائے تھے نا, وہ جنگ کی غرض سے نہیں لائے تھے. اگر آپ نہیں, جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے, جمل سے پہلے آئے تھے, جنگ کی نہیں, جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے. اگر امام علی مقام مکہ المکرمہ میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اعلان کرتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے, یزید کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے, پھر سوال بنتا تھا کہ اصحاب رسول نہیں آئے. بلکہ جب عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے روکا تو امام علی مقام نے خطوط دکھائے ہیں باقاعدہ, ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ دیکھیں, یہ خط آئے. اگر وہ پتہ ہوتا صحابہ کرام کو کہ یہ معاملات ہوں گے تو پھر صحابہ ساتھ آتے, نہیں تو پھر زبردستی روک لے کے. وہ 8 ذی الحج اور حج کا عمرے میں بدلنا, اعلان کرنا کہ میں جا رہا ہوں, اس کے باوجود پتہ نہیں تھا کسی. دیکھیں امام علی مقام نے اپنے فرض حج ادا کر دیے تھے, نفلی حج ادا کوئی کرے نہ کرے, پھر آگے انہوں نے اتنے خطوط بھیج دیے تھے کہ یہاں دین کا معاملہ خراب ہو رہا ہے, آپ یہاں آئیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے. وہاں انہوں نے بیعت کے لیے بلایا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس طرح, یہ تو مستشرقین کا عقیدہ ہے نا کہ امام علی مقام حکومت لینے گئے تھے, حکومت لینے نہیں گئے تھے امام علی مقام. حکومت لینے کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے, خواتین کو لے کے نہیں جاتا ہے. امام علی مقام حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے. یہ ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہوگا. وہ تو کوفہ والوں نے بے وفائی کی نا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے امام علی کو لے کر طائف میں چلے گئے, بڑے بڑے گنڈوں کے سامنے, بڑے اکیلے گئے, اور انہوں نے پھر کیا کیا, یعنی ان کے بس میں ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے. اگر ساتھ میں آپ کی بچیاں ہوتی, سیدہ ہوتی, تو وہ ان کو بھی شہید کر دیتے. وہ کسی کا خیال نہیں رکھتے. یہ قریشی اور یہ بنو امیہ, یہ لوگ, یہ ان کی نسل اس طرح. تو یہاں پہ آپ نے ایک بات کہی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جملے کو شیئر کر دوں آپ کے کلام, آپ کے گفتگو کے آخر میں. امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میرا ایک بھائی ہے اور وہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں نہیں ہے, جمل اور صفین میں, تو کیا وہ ہمارے ساتھ, اس کو ثواب ملے گا اس کا؟ تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نہیں, اس نے یہ خواہش ظاہر کی کاش کہ وہ بھی ہوتا یہاں پہ, یہ ہمیں مال مل رہا ہے اور ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم نے بہادری دکھائی. تو امام علی نے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ ہاں, وہ جو بھائی یہاں نہیں ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کو ولی مانتا ہے.
تو فرمایا امام علیہ السلام نے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے, اللہ اس کی روح یہاں پر ہے. اللہ اگر وہ جسمانی طور پہ نہ ہو تو صفین کو کیوں چھیڑتے ہیں جب ان بزرگوں نے صلح کر لی. امام علیہ السلام نے فرمایا, میں امام کا قول بیان کر رہا ہوں, آپ اپنی خواہشات اور جذبات کو رکھیں, یعنی ہم اپنے خواہشات جذبات کی بنیاد یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے بلایا تو باقی کیوں نہیں ہے, اس پہ بات کریں. میرا جملہ پورا ہونے دیجیے نا, میرا جملہ. امام نے فرمایا کہ وہ یہاں پہ موجود ہے, بلکہ وہ لوگ جو ابھی ارواح کے اندر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میں جمل اور صفین میں ہوتا تو میں مولا علی کے ساتھ ہوتا, میں عمار بن یاسر کے ساتھ. آپ اگر جنگ صفین میں ہوتے کس کے ساتھ ہوتے؟ اگر ہوتے, فرض کر رہا ہوں اس زمانے میں ہوتے, اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو پھر ہوئی نہیں ہو تو کیسے میں کہوں اگر ہوتے. دیکھیں اب سوال آپ نے دو کرتے ہیں نا یہ لوگ, ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں میں اس میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. 3 زمانے ہیں آپ کے. ایک زمانہ آپ نے گورنری کا گزارا, اس میں کوئی نہیں ہے. ایک آپ نے زمانہ حکومت کا گزارا مولا کائنات کے سامنے. مولا کائنات خلیفہ راشد ہیں, مولا کائنات کے سامنے جو زمانہ گزرا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ سنٹر والے زمانے کو ہم نہیں مانتے. اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں خلیفہ راشد کے ساتھ ہوتا. اور پھر ایک زمانہ ہے خلیفہ راشد یعنی حضرت علی رضی اللہ, ہر دور میں ان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے, میں پیارا جواب ہے, میں ان کے ساتھ ہوتا. اور پھر ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے مولا کائنات کے وصال شریف کے بعد, پھر اس کو بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ اس میں اسلام پھیلا. لیکن جو مولا کائنات کے مقابلے میں زمانہ ہے, کوئی کچھ کہے میں مولا کائنات کے ساتھ ہوتا. یہ جملہ ہے, یہی تو میں لیکن میں بات کروں گا اپنے طریقے سے بات کروں گا, میں نے زمانوں کو تقسیم کر کے بات کی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو جزا عطا کرے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر جمل صفین, اچھا کربلا کی بات مجھے تعامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں امام سے کہتا امام کوئی آپ کے بال مبارک کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا, میں زندہ ہوں. اگر فضل زندہ ہے امام آپ مجھے اجازت دیجئے, کوئی آپ کے خیمے کی طرف نہیں آ سکتا, کوئی آپ کے گھوڑے کے ان بالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. میں جاؤں گا سب سے پہلے شہید ہوں, قربان ہوں گا آپ کے قدموں کے اندر. تو یہ ہمارا ایمان ہے. آخری لمحہ میرے سوالات کا ہے. لوگ اس اشکال میں پڑھتے ہیں محرم کے ایام میں سوز منانا کیسا ہے, سوگ میں بیٹھنا کیسے, امام حسین کو یاد کرنا, ان کی یاد میں آنکھ سے آنسو بہانا کیسا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے 3 دن سے سوگ, الا یہ کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے قرآن میں 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ اس پہ جواب دیتے کہ ان کی یاد میں رونا, گڑ گڑانا, مجالس کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے عورت کا مثال دی ہے, یہ عورت کی رحم کی صفائی کے لیے ہوتا ہے, اس کے مینسز کے معلوم کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ تو نہیں ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سوگ کرے نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے کہ ہر جمعہ کو اپنے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پہ جا کر وہاں رویا کرتی تھی اور وہاں اس کے اوپر نماز پڑھا کرتی تھی, وہاں قبر کے پاس نماز پڑھا کرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلم کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر حاضر ہوئے, وہاں حاضری دی اور خود بھی روئے, اور وہ اب کا من حولہ, اپنے ارد گرد سب کو رلایا تو قبر پہ, اور بلکہ عام الحزن, پورے سال کا حزن. سیرت کے بچہ جانتا ہے. تو یہ ناسبیوں کی بات ہے کہ بھائی آپ نہیں رو سکتے, اور آج نہیں رو سکتے, اہل بیت کے پر نہیں رو سکتے, رو سکتے ہیں. اس سوال کے جواب بھی مجھے دے دیں آخر میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کی آل کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے. اہل بیت اور ان سے جڑی ہوئی روایات, خاص طور سے کربلا کے موقع کے اوپر, ان روایات کے پیش نظر کسی بھی طرح سے ان کے دشمنوں کے اوپر لان تان کرنا, بیزاری اختیار کرنا, قاتلین امام حسین پہ لان کرنا اجازت ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. بالکل, لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو یزید کو کافر قرار دیتا ہوں. نہیں, ان کے قاتلین کے اوپر لان تان, قاتلین بھی میرے نزدیک قرآن کی روح سے کافر ہیں, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے, لان تان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت کا موقف ہے. نہیں, اہل سنت کا نہیں, یہ میں اپنا ذاتی موقف. اہل سنت کا کیا موقف ہے سوال؟ اہل سنت کا یہ ہے کہ آپ روایات کو دیکھیں گے, کیونکہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے, واقعہ کربلا کے 200 سال بعد کربلا کے واقعے کو کوٹ کیا گیا, اس میں ہمیں روایات کو دیکھنا پڑے گا. آپ کوئی روایت ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہم اپنا موقف پھر اس کے اوپر لان تان کی جائے. ویسے جو جنہوں نے آپ کو معلوم ہے بڑے تو میں نے کہہ دیا میں ان کو کافر مانتا ہوں. یزید کو مثلا, یزید کافر ہے, یعنی امام احمد بن حنبل کا قول ہے قابل لان ہے. ہاں قابل لان ہے. ٹھیک ہو. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, امام اعظم ابو حنیفہ نے لان تان سے منع نہیں کیا. اچھا ہاں, لان تان سے یزید پر, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پر جتنا ہو سکتا ہے اس کی خرابیاں بیان کریں, اس کو لان تان کریں, بجائے اس کے کہ آپ خود رونا دھونا شروع کر دیں, سوگ میں بیٹھ جائیں, جرت کے ساتھ نکلیں اور حسینی کردار ادا کریں. اویس بھائی یہ آیت کیا ہے سورۃ الحب؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. قرآن لان تان ہے, یہ یعنی لان تان استغفر اللہ, یعنی یہ اس کے اوپر ایک تبرہ ہو رہا ہے, برے کو برا برات کا اظہار ہو رہا ہے. گستاخی رسول پر تو یعنی کفر کا ہے, لیکن رسول کے علاوہ اگر مقدسات کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس بات کو دیکھنا پڑے گا. سورہ لہب کو اس پر ہم فٹ نہیں کر سکتے. ایک سوال جاتے جاتے آگے ذہن میں اور ختم کر رہا ہوں اس بات پہ. کب ختم کریں گے؟ میں بالکل ابھی کے ابھی, آپ کا جواب آئے گا اور ختم ہو جائے گا. گستاخی رسول, گستاخی رسول کی سزا تو بہت سخت ہے. بدترین کافر ہماری نظر میں وہی جو گستاخی رسول ہے. جی جی. کیا قتل امام حسین گستاخی رسول نہیں ہے؟ کفر ہے, کفر اعظم ہے, شدید کفر ہے.
آج بھی جو جناب امام حسین سے نفرت بیزاری یا کسی بھی طرح سے کوئی بغض رکھنا چھوڑتا ایمان سے خالی خارج ہو جائے گا. ایمان سے خالی ہے. خالی خارج ہونا اور ہے, اچھا خالی ہے, بالکل ختم ہے, زیرو ہے. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالقادر ہزاروی آپ کا, مفتی فضل حمدرد آپ کا, آپ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا. خواتین و حضرات, اسی نتیجے کے ساتھ اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں. اگین کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جس سے آپ کی دل آزاری ہو, چاہے بات سچی ہو مگر آپ برا مان رہے ہو, تو اس بات کو آپ اسکپ کر دیں, 10 سیکنڈز آگے چلے جائیں, آپ کی دل آزاری نہ ہو مگر ہمارا موقع پہنچ جائے, اس کی ہم نے کوشش کی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں.